بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے علاقے میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت زبیر کو ایک زمین بطور جاگیر دی۔ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور میرے خاوند حضرت زبیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے تھے، اور ہمارا پڑوسی ایک یہودی تھا۔ اس نے ایک بکری ذبح کی جس کا گوشت پکایا گیا، اور اس کی خوشبو مجھے آنے لگی۔ اس کی خوشبو سونگھنے سے میرے دل میں گوشت کھانے کی ایسی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میں اپنی بیٹی خدیجہ کے ساتھ امید سے تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اور میں اس یہودی کی بیوی کے پاس آگ لینے اس خیال سے گئی کہ وہ مجھ کو کچھ گوشت کھلا دے گی، حالانکہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب میں نے وہاں جا کر خوشبو سونگھی اور اپنی آنکھوں سے گوشت دیکھ لیا تو گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی، تو جو آگ میں اس سے لے کر اپنے گھر آئی تھی اسے بجھا دیا، اور پھر دوبارہ میں اس کے گھر آگ لینے گئی، اور پھر تیسری مرتبہ گئی۔ وہ یہودی عورت ہر مرتبہ مجھے آگ دے دیتی اور گوشت نہ دیتی۔ چنانچہ میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا، اور اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں، یہ عربی عورت آگ لینے آئی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا جب تک تم اس گوشت میں سے کچھ اس عربی عورت کے پاس بھیج نہیں دو گی، اس وقت تک میں اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے چلو پر گوشت کا سالن بھیجا، تو اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ پسندیدہ کھانا میرے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا۔ تو ان سے ان کے والد حضرت ابو جہاد نے کہا اللہ سے ڈرو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم لوگوں نے غزوہ خندق کی رات اپنا یہ حال دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو جا کر ان دشمنوں کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرا ساتھی بنا دیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، اس وجہ سے اس کام کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میرا نام لے کر پکارا اے حذیفہ۔ آگے سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت حذیفہ کی لمبی حدیث اسی کے ہم معنی آئے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں میں بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں صبح کو بھی ثرید کا ایک پیالہ کھانے کو ملے گا، اور اسی طرح شام کو بھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت تو ہم بہتر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تم اس دن سے بہتر ہو۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ پر 3 دن مسلسل ایسے گزر جاتے کہ انہیں کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی تو وہ کھال کو بھون کر اسے کھا لیا کرتے، اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پتھر لے کر پیڑ پر باندھ لیتے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت سے اہل صفہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے، اور انہیں دیکھ کر دیہاتی لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اس بھوک پر تمہیں اللہ کے یہاں جو ملے گا، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم یہ چاہنے لگو کہ یہ فقر فاقہ اور بڑھ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ صرف ایک کھجور چوس کر گزارا کرتے اور گرے ہوئے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے سوج جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو سخت بھوک لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 کھجوریں دیں، ہر آدمی کے لیے 1 کھجور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ملے۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ میں نے کہا صرف بھوک کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم صرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں۔ ہم وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا
تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طباق منگایا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے ہم میں سے ہر آدمی کو 2 کھجوریں دیں اور فرمائے کہ یہ 2 کھجوریں کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو، انشاءاللہ یہ آج کے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنی لنگی میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے یہ کھجور کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو، ہم تمہیں تمہاری والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور دے دیں گے۔ چنانچہ آپ نے والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور عنایت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سخت سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کو یہ کام کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھ کر فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ شعر پڑھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی اٹھا کر باہر لا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے انصار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 مٹھی جو اس پگھلی ہوئی چربی میں ان حضرات کے لیے تیار کیے جاتے جس کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا اور پھر ان کے سامنے رکھ دیے جاتے اور یہ حضرات بھوکے ہوتے اس لیے کھا جاتے، حالانکہ یہ کھانا بدمزہ، حلق میں اٹکنے والا اور کچھ بدبودار ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت اور بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیڑ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا، ہم سب نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خندق کھودی اور انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ کرام کی تائیدات غیبیہ کے باب میں ذکر کریں گے، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر کی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 800 تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ہمیں سریہ میں یعنی جہاد کے لیے بھیج دیتے اور ہمارا زاد راہ صرف کھجور کی ایک زنبیل ہوتی، اور پہلے ہمارا امیر ایک ایک مٹھی کھجور ہم لوگوں میں تقسیم کرتا، پھر آخر میں ایک ایک کھجور تقسیم کرتا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی تھی؟ انہوں نے کہا اے بیٹے یہ نہ کہو، جب ہمیں ایک کھجور ملنی بھی بند ہو گئی تب ہمیں ایک کھجور کی ضرورت کا اندازہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک زنبیل بطور توشہ کی دی۔ آپ کو زنبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک کھجور کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایک کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے، تو ایک کھجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ آگے پوری حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام مالک
اور حضرات شیخین بخاری و مسلم اور دیگر حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 300 تھی۔ طبرانی نے اپنی روایت میں 600 سے کچھ زیادہ کی تعداد لکھی ہے۔ امام مالک کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ حضرت ابو خنیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ تہامہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم عثمان پہنچے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک نے ہمیں کمزور کر دیا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواری کے جانور ذبح کر کے کھا لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، کھا لو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو سواری کے جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس طرح تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، تو لوگ پھر کس پر سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کے توشے میں جتنا بچا ہوا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں لے آئیں، پھر آپ اس سارے کو ایک برتن میں جمع کریں اور آپ پھر مسلمانوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، سب نے اپنے بچے ہوئے توشے کو ایک برتن میں ڈال دیا، پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا تم اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ چنانچہ ہر آدمی نے اس میں سے اپنا برتن بھر لیا۔ آگے پورے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن سامنے آ گیا ہے، ان کے پاس کھانے کا خوب سامان ہے، اس وجہ سے ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس پر انصار نے کہا، کیا ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو نہ کھلا دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے۔ چنانچہ لوگ لانے لگے، کوئی ایک مد لاتا، کوئی سا لاتا، کوئی کم لاتا، کوئی زیادہ، تو سارے لشکر سے 20 سا سے کچھ زیادہ کھانے کا سامان جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف بیٹھ کر برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آرام سے لیتے جاؤ اور لوٹ مار نہ مچاؤ۔ چنانچہ ہر آدمی اپنی زنبیل میں اور اپنی بوری میں ڈال کر لے جانے لگا، اور انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے تو اپنی آستین میں گرہ لگا کر اس میں بھر لیا۔ اس زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی۔ جب سب لے جا چکے تو کھانا جو کا تو اسی طرح تھا، اس میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اور اسے لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے آگ کی گرمی سے ضرور بچائیں گے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری قبیلے کی ایک عورت اپنے کھیت میں چقندر لگایا کرتی تھی۔ جب جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر کی جڑیں نکال کر ایک ہاڑی میں ڈال دیتی اور پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس میں ڈال دیتی، تو چقندر کی جڑیں گوشت والی ہڈی کا کام دیتی۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے، وہ عورت یہ کھانا ہمارے سامنے رکھتی، ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بڑا شوق ہوتا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی اور ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے ایسے کیے جن میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے، ہمارا کچھ مشرکوں سے مقابلہ ہوا، ہم نے ان کو شکست دے دی، وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں راکھ پر روٹی پکانے کے تندور بھی تھے، ہم ان کے تندور کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے لگے۔ ہم نے جاہلیت میں سنا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب ہم نے یہ روٹیاں کھا لی تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے بازو کو دیکھنے لگا کہ کیا وہ موٹا ہو گیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا دشمن میدہ کی روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو چند یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو اپنے تندور کی راکھ میں روٹیاں پکا رہے تھے، ہم نے ان کو وہاں سے بھگایا، وہ روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم کیا، مجھے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا
جس کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا، چنانچہ روٹی کھا کر میں اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگا کہ کیا میں موٹا ہو گیا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔